رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لولوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أتستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ مل کے درود بھیجئے محمد وعلی محمد پر۔ قرآن دوست عزیزان، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج تیسری نشست ہے ہماری سورہ منافقون کی تفسیر کے سلسلے میں، اور اس میں ہم نے مقدمتاً عرض کیا تھا کہ اس سورے کو انتخاب کرنے کی وجہ منافقوں کی صفات سے آشنائی ہے، منافقوں کے منصوبوں سے آشنائی، ان کے مقاصد سے آشنائی، تاکہ ہم فی زمانہ جو امام زمانہ کا دور ہے اور ان کی غیبت کا دور ہے اور ظہور سے نزدیک ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں امام زمانہ کے لیے۔ اس لیے کہ آخری زمانے میں یہ منافقتیں، یہ سازشیں اور یہ چالیں بہت ہوں گی، جس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس وقت پوری کوشش عالم کفر کی یہ ہے کہ عالم اسلام کو نقصان پہنچائے۔ جہاں تک ہو سکا اس نے کھل کر مقابلہ کیا، اور اب وہ منافقت کی نقاب لگا کر در حقیقت مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس بنا پر ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ منافقوں کی تحریک، منافقوں کے احوال، منافقوں کے کردار، صفات اور ان کی منصوبہ بندی سے آگاہ ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کا وعدہ کر سکے۔ چنانچہ ہم نے اس کی شان نزول بیان کیا کہ یہ غزوہ بنی مصطلق کے ساتھ جو رسول اللہ کو خبر دی گئی تھی، رسول اللہ مدینے سے باہر جاتے ہیں، اور مرائسیع، میم رے یہ صاد یا سین اور یہ عین، مرائسیع نامی ایک کنویں کے مقام پر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی ہے، اور مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں، اور جو مشرک و کافر تھے وہ فرار کر جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے کچھ افراد کہ جو موقع پرست تھے، مفاد پرست تھے، جن کو ابن الوقت کہا جاتا ہے، جو اپنے مفادات کی جنگ میں در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مفادات کو حاصل کر سکیں۔ یہاں پر عبداللہ ابن ابی نامی ایک شخص ہے جو مدینے میں ہے، اور وہ خزرجی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایک اثر رسوخ تھا، اس کے فالوورز تھے، اس نے یہاں سے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ اور پھر ہم نے اس میں شیعہ و سنی دونوں مفسرین کا اور مورخین کا قول نقل کیا تھا کہ آیا منافقین صرف انہی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت پیغمبر سے لے کر اور آپ کی خدمت میں عرض کروں وفات پیغمبر تک ہیں، رحلت پیغمبر تک ہیں، اس میں بھی مناقشہ ہے، اور آج انشاءاللہ ایک قول علامہ طباطبائی کا ہم عرض کریں گے۔ تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ منافقین جو ہیں وہ در حقیقت وہی چیز استعمال کرتے ہیں، وہی شعار، وہی لہجہ، وہی
حلیہ ان کا ہوتا ہے جو عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، بلکہ شاید عام مسلمانوں سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے ان کا حلیہ، کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو مروب ہو جاتے ہیں، جناب یہ مثلا ان کا لباس ایسا، ان کی باتیں سبحان اللہ کیا کہنا، مثلا باتوں سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جب حقیقت میں آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی باتوں کی قلعی کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یعنی یہ خطرہ اتنا بڑا ہے کہ چوتھی آیت میں کہا کہ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہے تمہارے، ان سے ڈرو، ان سے بچو، ان سے دور رہو، پلاننگ کرو ان سے بچنے کی۔ یعنی رسول اللہ موجود ہے اور منافقوں کا خطرہ موجود ہے۔ اذا جاءک المنافقون، جب تمہارے پاس ہے محمد منافق آئیں، منافق یعنی ایک تحریک ہے، ایک نظریہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ منافق اٹھ کے سامنے آ گیا۔ منافق وہ ہے کہ جب اپنے آپ کو اقلیت میں دیکھتا ہے تو اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اپنی دنیا کو، اپنے منصب کو، اپنی شہرت کو، اپنے مقام کو بچانے کے لیے اکثریت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، یہ ہے منافق۔ وَإِلَّا اس کی کبھی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ میں جو ہوں مثال کے طور پر اقلیت بن جاؤں، اس کی کوشش ہوتی ہے میں اکثریت میں ہوں اور میں اکثریت میں رہتے ہوئے سب پہ غالب رہوں۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے، یعنی منافقانہ تحریک جب یہ دیکھتی ہے کہ اب ہم اکثریت میں نہیں رہے، اقلیت میں آ گئے، لہذا کیا ہوا کہ ہم انہی کا لہجہ اختیار کر لیتے، انہی کا لب و لہجہ، انہی کا حلیہ، انہی کا شعار، انہی کے ٹولز، انہی کی عادتیں، انہی کے اطوار، انہی کے رسم و رواج، ہر چیز وہی، بالکل کاپی۔ مثال کے طور پر یہ ایک اصلی بوتل ہے اور یہ ایک نقلی بوتل ہے، مثلا عرض کر رہا ہوں، یہ اصلی بوتل ایک سند یافتہ کمپنی نے بنائی ہے اور یہ دوسری بوتل جو ہے وہ ایک جعلی انسان نے بنائی ہے، لیکن دونوں کا سائز ایک ہے، دونوں کا رنگ ایک ہے، دونوں کا مثلا یہ جو لیبل لگا یہ ایک ہے، کچھ نہیں پتہ آپ کو، بظاہر دیکھیں گے کہیں گے یار یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی منافقانہ تحریک در حقیقت اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیتی ہے جو اکثریت کا ہوتا ہے، نہیں اندازہ ہوتا انسان کو کہ یہ اصل ہے یا یہ اصل ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ کیونکہ اپنے مفادات کی جنگ لڑنا چاہتا ہے منافق۔ توجہ رکھیے گا، منافق کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنے مفادات کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، جو اس کی شہرت ہے، مقام ہے، اسٹیٹس ہے، جو بھی اس کی چیز ہے۔ یہ ہے منافقت کی جائے پیدائش، یہ ہے وہ جگہ جہاں سے منافقت جنم لیتی ہے۔ اور انشاءاللہ پھر گفتگو آئے گی تو ہم عرض کریں گے، اس میں مولا کائنات کا قول ہے، پھر اس میں احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ منافقت دو قسم کی ہے۔ ایک وہ منافقت ہے جو کھول کر اسلام کے مقابلے میں آتی ہے، صحیح، یعنی کھلنے سے کیا مراد ہے، اجتماعی سطح پر آتی ہے، اور ایک انفرادی منافقت ہوتی ہے، ہر انسان میں منافقت پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ انسان میں منافقت پائی جاتی، جانوروں میں، حیوانات میں منافقت نہیں پائی جاتی۔ سگ کی مثال دی تھی، اگر کوئی سگ آپ اسے بلائیں تو وہ پیار سے آپ کے پاس آ جائے گا، لیٹ جائے گا، گردن زمین پہ رکھ دے گا، آپ کے قدموں پہ رکھ دے گا، اس میں منافقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو اپنے دل میں اور اپنی زبان میں ایک فاصلہ رکھتا ہے، لہذا یہ منافقت انسانوں سے مخصوص ہے۔ یہ دو قسم کی، ایک اجتماعی سطح پر، جیسے عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ کیا کر رہے ہیں، نبی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے دین الہی کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، خدا کہہ رہا ہے نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے دین خدا کو بجھا ڈالیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، خدا کہہ رہا ہے نہیں، اذا جاءک المنافقون، اگر منافق آتے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں تمہیں بھی وہی کہنا چاہیے، یعنی جو الفاظ، جو ٹول وہ استعمال کر رہے ہیں، اگر تم ان کا رد کرنا چاہتے ہو، اگر ان کو ان کے گھروں تک پلٹانا چاہتے ہو، اگر ان کی سازشوں کو ناکام کرنا چاہتے ہو، تم بھی وہ استعمال کرو۔ خدا نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے آپ محمد ہمارے نبی ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا انہوں نے کہا نشہد، اللہ نے کہا یشہد، توجہ رکھیے گا۔ انہوں نے کہا انک لرسول اللہ، اللہ نے بھی کہا انک لرسولہ، وہی آیت، وہی لب و لہجہ، جو انہوں نے کہا وہی اللہ نے کہا۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ وہی الفاظ جو منافق دہرا رہا ہے خدا بھی دہرا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو منافقت کا کاٹ کرنے کے لیے تمہیں انہی کا ٹول، انہی کا انداز اپنانا چاہیے، یعنی ان کے ہاتھ میں جو شعار آ گئے ہیں، نعرے آ گئے ہیں، تم ان سے لے لو،
جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ سوشل میڈیا کو رہبر نے کہا یا حسن نصر اللہ نے کہا کہ آپ اسلام کی تعلیمات سے بھر دیں، توجہ رکھیے گا۔ پھر کہا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو، اب یہ عبداللہ ابی آتا ہے اور رسول اللہ کے سامنے قسم کھاتا ہے، رسول اللہ ایسا ہے، یہ زید بن ارقم نوجوان ہے، کچا ہے، خام ہے، اس نے غلطی کر دی، نہیں میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میرا مراد یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھا، یہ نہیں کہا تھا۔ وہ اتخذوا ایمانہم جنۃ، سپر بنا دیا، جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ رسول کے عتاب سے، رسول کی سزا سے بچ جائے۔ مقصد کیا تھا؟ چاہ کے ابھی بچ جاؤں تاکہ جب مسلمانوں کے معاشرے میں جاؤں تو مسلمانوں کو گمراہ، فصدوا عن سبیل اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے راستے کو روکنا، توجہ رکھیے گا، یہ مقصد ہے۔ منافق کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بچا کر اپنے مفادات کو حاصل کرنا اور اللہ کے راستے کو روکنا ہے کہ کوئی وہاں داخل نہ ہو سکے، کوئی وہاں نہ جا سکے، کوئی ہدایت سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ خدا نے کہا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان الذی ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ لوگ ایمان لائے بعد میں کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد کہا وَرَأَيْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کے جسموں کو دیکھو، حلیے کو دیکھو، لباس کو دیکھو گے تو تمہیں بہت تعجب ہوگا، ارے اتنا خوبصورت لباس، اتنی خوبصورت شکل ان کی، مثلا ظاہری حلیہ ان کا اتنا ایٹریکٹیو ہوگا کہ لوگ متاثر ہو جائیں گے، سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، مثلا بہترین کپڑے پہن کر آئیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کے لباس، ان کا ظاہری قیافہ، ان کا شکل صورت دیکھ کر تمہیں تعجب ہوگا، یعنی اتنا خوبصورت شخص، اتنا خوش لباس شخص، اتنا اچھا بولنے والا شخص بھی منافق ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ کل میں نے مثال دی، یہ عمار نقشبانی جیسے بلبل کی طرح بولتے ہیں، تعریف عبور ہے ان کا، توجہ رکھیے گا۔ بنو امیہ میں پیشری کیا ہے، کھل کے بولتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ ایسے شخص بھی منافق ہو سکتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ لیکن کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب بولتے ہیں تو پھر پکڑے جاتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اسرائیل کے خلاف نہیں بولو، یوم القدس نہیں بناؤ، ولی فقیہ یہ نہیں ہوتا، ولی فقیہ وہ نہیں ہوتا، یعنی لبرل اسلام یعنی وہ اسلام جو معذرت چاہتا ہوں بیچ کا اسلام ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتا ہے، ایک مخنث ہوتا ہے۔ مخنث کون ہوتا ہے؟ جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے۔ لبرل اسلام مخنث اسلام ہے، بیچ کا اسلام ہے، نہ وہ مردانہ اسلام ہے نہ زنانہ اسلام ہے، توجہ رکھیے گا۔ مردانہ اسلام آل محمد کا اسلام ہے، زنانہ اسلام بنو امیہ کا اسلام ہے، زنانہ اسلام بنی عباس کا اسلام ہے۔ زنانہ اسلام کون سا ہے؟ برطانیہ کا اسلام ہے، کہ جس کے موقع کا اسلام امریکائی، توجہ رکھیے گا، امریکی اسلام ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ جس سے کسی کو خطرہ نہیں ہے، اسرائیل کو خطرہ نہیں ہو، یو کے کو خطرہ نہیں ہو، برطانیہ کو خطرہ نہیں ہو، امریکہ کو خطرہ نہیں ہو، ایسا اسلام جو بے ضرر ہو اسلام، نہ وہ تلوار اٹھانے کا کہے، نہ وہ مرد آباد کا کہے، نہ زندہ آباد کا کہے، یہ اسلام کی ترویج کر رہا ہے۔ جب آپ ان کی تقریروں کو دیکھتے ہیں یار اتنا اچھا بول رہا ہے، لیکن جب آپ ان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اذا رأیتم تعجبک اجسامہم، تم ان کے حلیے کو دیکھو گے، باتوں کو دیکھو گے، شعر کو دیکھو گے، ان کی اسپیچز کو دیکھو گے تو مروب ہو جاؤ گے۔ تعجب ہوگا، عجب یعنی تم پریشان ہو جاؤ گے، حیرت زدہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بولتے ہیں تو تمہیں تعجب ہوتا ہے، اتنا خوبصورت بولنے والا ہے منافق، ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے یہ چیز۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے ان کا حلیہ، ان کا بولنا، ان کی باتیں، ان کی شعر، ان کی اسپیچز سب ایک طرف، کأنہم خشب مسندہ، یہ خشک لکڑی کی مانند ہے جو ایک جگہ پڑی ہوئی ہو، توجہ رکھیے گا۔ ایک لکڑی ہوتی ہے جس سے آپ ممبر بناتے ہیں، ایک لکڑی ہوتی ہے جس سے آپ فرنیچر بناتے ہیں، ایک لکڑی ہوتی ہے آپ فریم بناتے ہیں، ایک لکڑی لا کے آپ یہاں ڈال دیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ خشک لکڑی کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ممبر بنائیں، کوئی کھڑکی بنائیں، دروازہ بنائیں، اس کو کوئی فائدہ ہو نہیں۔ یہ جو منافق ہیں، ان کی باتیں، ان کا حلیہ، ان کی اسپیچز، ان کے نظریات، یہ سب کیا ہیں؟ خشب مسندہ ہیں، ایک خشک لکڑی کی مانند ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلی والی آیت میں کیا کہا تھا؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی۔ کیوں؟ اسلام لائے تھے، کافر ہو گئے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد کہا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ فقہ نہیں کر سکتے، فقہ یعنی گہری سوچ تک نہیں پہنچ سکتے، گہرا میسج اسلام سے نہیں لے سکتے، یہ صرف ظاہری اسلام کو لیں گے،
جیسے ایک لکڑی پڑی ہوتی ہے، نہ کوئی فرنیچر بن سکتا، نہ دروازہ، نہ لکڑی، کچھ نہیں، پڑے پڑے سڑ جائے گی، دیمک کھا جائے گی۔ اسی طرح منافق ہے، منافق اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے نفاق و منافقت کی وجہ سے کوئی گہری میسج اسلام سے حاصل نہیں کر سکتا، نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے کہا جسموں کو دیکھو گے، ہولیے کو دیکھو گے، باتوں کو دیکھو گے، بہت اچھی لگیں گی، لیکن اصل میں کیا ہے؟ خشب مسندہ، یہ خوش لکڑی کی مانند ہیں جن کا کیا ہے، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اچھا کہتے ہیں کہ جو مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد، جو خائن ہوتا ہے وہ خائف ہوتا ہے، خائن یعنی خیانت کرنے والا، وہ خائف ہوتا ہے۔ چور کبھی جری اور بہادر نہیں ہوتا، ڈرتا ہے اٹھ نہیں جائے، کوئی مجھے پکڑ نہیں لے، میں چوری کرتے ہوئے مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ خائن خائف ہوتا ہے، الخائن خائف۔ چنانچہ یہاں پہ بھی انہوں نے، خدا نے کہا کہ خائن ہے یہ، خیانت کرنے والے، اسلام سے، مسلمانوں سے، اجتماع سے، سوسائٹی سے، دین سے، قرآن سے، سب سے خیانت کرنے والا ہے۔ لہذا جو بھی آواز اٹھتی ہے نا، ہلکی سی آہٹ بھی ہوگی، چور کیا کرے گا؟ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی دروازہ تو نہیں کھولا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہلکی سی آہٹ ہوتی پیچھے چھپ جائے گا۔ چور کی جو مزاج ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ خائن اور منافق کا مزاج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میں خیانت کر رہا ہوں، اسے پتہ ہے منافقت کر رہا ہوں، کوئی ایک نعرہ لگتا ہے نا فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، میرے خلاف تو نہیں لگ رہا، لوگ میرے خلاف تو نہیں ہو رہے، میرے خلاف تو اجتماع نہیں ہو رہا، میرے خلاف تو لوگوں کو جمع نہیں کیا جا رہا۔ کہہ رہے ہیں یحسبون، حساب کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یہ کل صیحۃ علیہم، جو بھی آواز، جو بھی نعرہ اٹھتا ہے مرکز نبوت سے، مرکز ولایت سے، یہ اسے اپنے خلاف تصور کرتے ہیں، کیونکہ دل میں چور ہے۔ جب دل میں چور ہے تو پھر وہ متوجہ رہے گا، بھائی مجھے پکڑا نہ جائے، میں جو سازش کر رہا ہوں وہ پوری ہو جائے، میرا منصوبہ جو ہے وہ جامع عمل پہن لے۔ اب خدا کہہ رہا ہم العدو فاحذرہم، وہ تمہارے دشمن ہیں، ہم العدو، اس کو کہتے ہیں ضمیر حصر، یعنی وہی تمہارے دشمن ہیں، توجہ رکھے گا، وہی تمہارے دشمن و اینیمی ہیں۔ کون؟ منافقت کرنے والے۔ فاحذرہم، ان سے بچو، ان سے ڈرو، ان سے دور ہو۔ ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ بچنے سے کیا مراد ہے؟ انہیں تم پلاننگ کرو۔ کیسے پلاننگ کریں؟ جو لفظ وہ استعمال کریں ان سے لے لو، جو ٹول وہ استعمال کریں وہ آلات اور وہ ٹولز ان سے لے لو، جو شعار وہ لگا رہے ہیں کہ انک لرسول، خدا کہہ رہا ہے تم بھی یہ کہو کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ آج غالی و نصیری، علم و مجلس و تابوت ہو، امام حسین کی مجلس اور گرجی کے نام پر آ رہے ہیں، آپ ان سے وہ لے لیں۔ آپ کہیں کہ حقیقی اسلام یہ ہے، حقیقی ماتم یہ ہے، حقیقی نوحہ یہ ہے، حقیقی مجلس سے ادا یہ ہے، نہیں یہ کہ ہم ان کو میدان دیا اچھا جو کرنا چاہے کریں، نہیں، وہ ان سے لے لو۔ منافق جو کرے اس سے لے لو، توجہ رکھے۔ فاحذرہم قاتلہم اللہ ان یؤفکون، اللہ ان کو برباد کرے، یہ کہاں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب عبداللہ بن ابی رسوا ہو گیا، یعنی جب آیت نازل ہو گئی شام کے وقت، میں نے کل بتایا تھا کہ رسول اللہ پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی تھی، تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، تو خدا نے کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سب کو پتہ چل گیا۔ زید بن ارقم آیا، رسول اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، شاباش بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، خدا نے تمہاری بات کی تائید کر دی ہے۔ بعض اوقات ایک 15 سال کا بچہ ایک حق بات کہتا ہے، خدا اس کی تائید کو قرآن میں نقل کرتا ہے۔ کہاں ایک 40-50 سال کا ایک آدمی جو ہے وہ منافقت کرتا ہے، خدا اس کی مذمت بیان کرتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ خدا کو نہ کسی کے سن و سال سے کام ہے، نہ کسی کی داڑھی سے، نہ کسی کے لباس سے، نہیں، ایمان کو دیکھتا ہے خداوند عالم۔ اس 15 سال کے بچے کا ایمان صادق تھا، سچا تھا، راسخ تھا، پختہ تھا، خدا نے اس کی حمایت میں منافقوں کی مذمت کی ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سن و سال، ایج کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یعنی راہ حق میں 13 سالہ قاسم بھی اپنی جان دیتا ہے، اعلیٰ من الاسل، اور محمد بھی اپنی جان دیتے ہیں، حضرت علی اکبر بھی اپنی جان دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے اگر ایمان ہے۔ چونکہ زید بن ارقم کو ایمان تھا کہ میں سچا ہوں اور میں نے جھوٹ نہیں بولا، خدا نے قرآن کی آیات نازل کی ہیں، توجہ رکھیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پانی دیجیے، شکریہ۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند تر سلامات۔ 「 لا  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 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد و آل محمد بآواز بلند تر سلامات۔
تو خداوند عالم نے در حقیقت کیا 15 سال کے نوجوان کے لیے 15 سال کے نوجوان، چونکہ اس کی گفتگو حق و حقیقت پہ تھی، ایمان پہ تھی، نبوت پر یقین کے ساتھ تھی، رسول اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے منصب پہ یقین کے ساتھ تھی، لہذا خدا نے اس کی تائید کی۔ اور ایک وہ منافق ہے جو قسمیں کھا رہا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، اپنی قسموں کو سپر بنا لیے تاکہ رسول اللہ کے حملے سے بچ سکوں، مسلمانوں کے حملے سے بچ سکوں۔ خدا نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لگا، یہ جھوٹے، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ رسوا ہو گیا، جب رسوا ہو گیا تو اس کے قبیلے والوں نے آ کے کہا اچھا زید بن ارقم کے پاس بھی لوگ آئے اور اس کے پاس بھی لوگ آئے، توجہ رکھیے کہ زید بن ارقم کے پاس ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنے بڑے شخص کے متعلق، اس کے اتنے فالوور ہیں، اتنا پیسے والا ہے، اتنا عہدے والا ہے، اتنی شہرت والا ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی بھائی رسول اللہ کے پاس جا کے کہنے کی؟ اس کو ڈانٹا، یہ بیچارہ نوجوان چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، جھیپ گیا۔ اور ادھر عبداللہ ابن ابی کے لیے لوگ آئے، جب یہ رسوا ہو گیا کہ ان المنافقین لکاذبون، اب لوگوں نے کہا جاؤ اور رسول سے جا کے ایکسکیوز کرو، رسول سے جا کر کیا کرو، تم عذر خواہی کرو۔ تو قرآن کی آیت کہتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کرے، جاؤ ایکسکیوز کرو، وہ قبول کر لیں گے، رسول اللہ غلطی ہو گئی، رسول اللہ مجھے معاف کر دیں۔ وَلَّوْا رُؤُوسَهُمْ، منہ پھیر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، نہیں ہمیں نہیں ضرورت۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور خدا کہہ رہے اس کے بعد بھی اپنی غلطی کی راہ کو جاری رکھتے ہیں۔ یصدون یعنی مسلسل کیا کرتے ہیں، خدا کے راستے سے روکنے کی کوشش کی۔ یصدون فعل امر، فعل امر کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اس وقت بھی کہ جب کہہ رہے بھائی اب تو رسوا ہو چکے ہو، بدنام ہو چکے ہو، کلنک کا ٹیکہ تم پہ لگ گیا ہے، اب جاؤ رسول اللہ کے پاس اور جا کے ایکسکیوز کرو، توبہ کرو، تلہ کرو، کچھ کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، رسول اللہ کا رسول تمہاری مغفرت کرے، تو وَلَّوْا رُؤُوسَهُمْ، منہ پھیر لیتے، نہیں کرنا، نہیں جانا، ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم درست ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وہی وَرَأَيْتَهُمْ، پھر جب تم دیکھتے ہو کیا کر رہے ہیں، یصدون یعنی روکتے ہیں راہ کو، یعنی مسلمانوں کو ہدایت سے روکتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے محمد برابر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا ان کی منافقت کی وجہ سے۔ رسول بھی استغفار کرے، رسول کی دعا مستجاب ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے منافقوں کے حق میں رسول کی دعا مستجاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، رسول کی دعا مستجاب ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ 10:30 پونے 11 تک پہنچ جاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ رسول بھی اگر دعا کرے گا، منافقوں کی جو دعا ہے وہ منافقوں کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب جو تفسیری نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ کافر، ثم ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے اور کافر ہو گئے۔ یہاں پہ دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ نہیں یہ ایمان تو لائے تھے سچے دل سے، صحیح، کچھ افراد جو تھے وہ سچے دل سے ایمان لائے، بعد میں کافر ہو گئے، جب انہوں نے کہا دال نہیں گل رہی، ہمارا اسٹیٹس، ہماری شہرت، ہمارا مقام، ہماری سرداری سب خطرے میں ہے، ثم کفروا، کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، منافق بن گئے۔ پہلا قول یہ ہے، یعنی واقعی دل سے اسلام لائے تھے، بعد میں کافر ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں اصل اسلام ہی نہیں لائے تھے، عبداللہ بن ابی کی طرح، کیونکہ یہ اپنی سرداری دیکھ رہا تھا۔ میں نے بتایا اوس و خزرج دو قبیلے قبل اس کے کہ آپس میں جنگ کریں مدینے میں، یہ اتنا بڑا امیر زادہ، اتنا بڑا پیسے والا ملینر تھا کہ اوس و خزرج دونوں خزرجی قبیلے تھا، قبیلوں کی تعصب بہت ہوتا تھا، یہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے، قبیلے کا سردار جس کو کہہ دیتا تھا اس کی مانتے تھے چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، اس حد تک تعصب تھا۔ لیکن اوس و خزرج نے مل کر اس کو اپنا امیر چن لیا تھا اور کہا تھا کہ جناب اس کے لیے تاج پوشی کی جائے گی۔ اسی اسنا میں
رسول اللہ مدینہ تشریف لے آتے ہیں اور مدینے میں جو ہے انصار جو ہے مل کر کیا کرتے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتا ہے مدینہ۔ اب جب یہ دیکھتا ہے اس کی سرداری خطرے میں، یہ منافق بن جاتا ہے، وہی ظاہری لباس اسلام کا، نعر اسلام کے، نقاب اسلام کا، تاکہ نقاب لگا کر اپنے مفادات کو حاصل کر سکے۔ لہذا دوسرا قول کیا ہے کہ نہیں، انہوں نے در حقیقت دل سے اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے نقاب لگائی تھی۔ یہ دوسرا قول جو ہے وہ یہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہجرت ہوئی، رسول اللہ مدینہ تشریف لائے، منافقت شروع ہوئی عبداللہ ابن ابی اور اس کے گروہ، اس کی ٹیم کے ذریعے سے، اور یہ ختم ہو گئی رسول اللہ کی وفات پر۔ بھائی کیسے ختم ہو گئی؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ منافقت رسول اللہ کی ہجرت سے شروع ہوئی مدینے میں، اور اچانک سے رسول اللہ 11 ہجری کو انتقال فرما گئے، 11 ہجری میں ختم بھی ہو گئی۔ وہ منافق جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے، اے رسول تم دعا بھی کرو ہم تمہاری دعا نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قاتلہم اللہ، خدا ان کو برباد کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم معذرت چاہتا ہوں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، غالباً یہی آیت ہے نا، فاسقین۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بھلے فاسقین، کہ خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اتنا سخت لب و لہجہ، توجہ رکھے گا۔ فطب علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اللہ نے۔ اس حد تک خداوند عالم بول رہا ہے اور 11 سال میں سب ٹھنڈے پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ کہا کہ فصدوا عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ وہاں پہ کہا کہ اگر ان سے کہا جائے رسول کے پاس آؤ، منہ موڑ لیتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، وہ ہم مستکبرون، اکڑتے ہیں کہ ہم رسول کے پاس جانے والے نہیں ہیں۔ اس وقت بھی اپنی اکڑ میں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس حد تک مصر ہیں، اس حد تک معاند ہیں، اس حد تک یعنی اسلام کے دشمن ہیں کہ رسول کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچا رہے کہ رسول دعا کرے گا تمہاری عاقبت سنور جائے گی، لیکن نہیں، یہ 11 سال میں پیدا بھی ہو ختم بھی ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ وہ کہتے نہیں جناب بس رسول اللہ کی رحلت ہوئی اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو ہے یہ سب ختم ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ کی رحلت اور رسول اللہ کا انتقال اتنا مؤثر تھا کہ یہ سب منافقت سے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ وہ جس کے لیے خدا اتنی لعنتیں برسا رہا ہے، اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ 5-6 قسم کے خداوند عالم نے یہاں پہ کہا لا یفقہون، لا یعلمون، لکاذبون، مفسدون، یا فی طغیانہم یعمہون، یہ بتکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، یہ غرق ہیں گمراہی میں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اللہ ان کو معاف کبھی نہیں کرے گا، ان کو علم نہیں ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ یہ 11 سال میں سب کچھ دھل گیا۔ کوئی واشنگ پاؤڈر تھا ان کے پاس کہ اپنے آپ کو منافقت کو دھو لیا اور سب کچھ درست ہو گیا؟ یہاں پہ علامہ طباطبائی اور شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، وہی چیز جو مدینے میں منافقت کا سبب بنی، وہی چیز فتح مکہ کے وقت منافقت کا سبب بنی۔ وہ لوگ یہ 20 سال رسول اللہ سے جنگ کرتے رہے، جن کو مثلا کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ اسلام لے آئے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ان کا اسلام حقیقی اسلام نہیں تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ اسلام لائے وہ ڈر کے اسلام لائے تھے، منافقانہ اسلام تھا، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اسلام تھا، وہی اسلام تھا جو عبداللہ ابن ابی کا تھا۔ توجہ، کیوں؟ کیونکہ اس کے مفادات خطرے میں تھے، اس کا اسٹیٹس خطرے میں تھا، اس کی دنیا خطرے میں تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جو اکثریت میں تھے اقلیت میں بدل گئے۔ عبداللہ ابن ابی جیسے انصار اکثریت میں تھے اقلیت میں آ گئے، نقاب لگا لی اسلام کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جو اکثریت میں تھے وہ اقلیت میں آ گئے، اسلام لے آئے۔ تو علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو 11 سال سازشیں کریں اور اچانک سے رسول اللہ، فتح مکہ 8 ہجری کے تقریباً واقعہ ہے، اس کے 3 سال بعد رسول اللہ چلے جاتے ہیں، یہ سب کہاں گئے؟ منافق زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، واشنگ پاؤڈر تھا جو دھل کے صاف ہو گئے، قرآن کی لعنتیں ہیں، خدا کی لعنتیں ان پر وہ سب دھل گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ کہ سقیفہ بنی سعدہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہم اپنے مفادات کو اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں،
یعنی ان کی آڑ میں رہ کر ہم نے مفادات کو حاصل کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے وہ ظاہری منافقت کا رنگ چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک شیلٹر میں دے دیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا، ایک سائے میں لے آئے تھے بنی ثقیفہ بنی سعدہ کے، تاکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکے. وہ علم منافقت موجود تھی. اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں کوئی منافقت نہیں ہے. جیسے ہی علی علیہ السلام در حقیقت خلیفہ بنتے ہیں، یہ منافقت دوبارہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے. کسی جنگ، کبھی جنگ صفین، کبھی جنگ نہروان، کبھی کسی اور جنگ جمل، کسی اور صورت میں لوگوں کے بقول دعا احقادن، ان کے دلوں میں حقد تھا. حقد یعنی کینے تھے. احقاد بدریتن حنینیتن، ان کے دلوں میں حنین و بدر و احد و حنین و خندق کے کینے بھرے ہوئے تھے. توجہ رکھیے گا منافقوں کے دل میں. اور یہی کینے کیا ہے، علی کے مقابلے میں آ گئے. عجیب بات ہے، رسول اللہ کے بعد سب غائب ہو گئے، سب مسلمان سچے ہو گئے، قرآن کی لعنتیں، خدا کی لعنتیں دھل گئیں. ان 25 سالوں میں خلیفہ سوم کے آخری دور تک کہیں منافق نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی علی سامنے آئے فوراً دوبارہ سے کینے جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ لگے. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے ایک شیلٹر لیا ہوا تھا، انہوں نے ایک سایہ لیا ہوا تھا، انہوں نے ایک اور دبیز نقاب چڑھائی ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو پہچانوایا نہ جا سکے، لوگ ہمیں نہ پہچان سکیں. بہت ہی ظریف نکتہ عرض کر رہا ہوں میں. تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ وہ ثقیفہ بنی سعدہ کی آڑ میں پیچھے کھڑے ہو گئے. جیسے ایک سپر ہوتی نا، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچا اور پیچھے سے آپ حملہ کر رہے ہو. تو منافق کیا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ حملہ کر رہے تھے. پھر امام حسن آپ دیکھیں کس طرح منافقت جو ہے وہ کھل کھل کے سامنے آ رہی تھی. اور پھر یہ منافقت جو تھی وہ اس نے اصل نفاق کا چہرہ بھی اتار دیا تھا، نقاب بھی اتار دی تھی. یزید کو لانے والا کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان ہے. اسلام کی پہلی بادشاہی حکومت کی بنیاد کون رکھ رہا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان. غیر شرعی حکومت، غیر اسلامی حکومت، غیر قرآنی حکومت، غیر الہی حکومت اپنے بیٹے کو بنا کے جا رہا ہے اور اس کی بیعت لے رہا ہے مسلمانوں سے اپنی زندگی میں. جو روش معاویہ ابن سفیان کی مولا کائنات کے مقابلے میں تھی، یزید نے اس کو بھی بالائے طاق رکھ دیا. لعبت بنو ہاشم فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے تو اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، ڈرامہ کیا تھا. نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. سب سے بڑا گستاخ رسول ابتدائی صدی کا کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ہے. توجہ رکھے گا، جو کہہ رہا ہے کہ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا. اس سے بڑھ کر گستاخ رسول کون ہوگا؟ اور حیف ہے کہ آج اس یزید کو در حقیقت شیلٹر دیا جا رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، رضی اللہ کہا جا رہا ہے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا. اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی منافقت شو کر رہے ہو، یزید کو بچا کر، یزید کو رضی اللہ کہہ کر در حقیقت اپنے کفر کو اور اپنے نفاق کو در حقیقت واضح کر رہے ہو. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. منافقین کا خطرہ موجود ہے، ہر زمانے میں موجود ہے. اسی لیے خدا نے کہا ان ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے بعد میں کیا ہوا؟ کافر ہو گئے. عمارت پرانی ہو جاتی ہے نا تو جھڑنا شروع، ریزے اس میں سے گرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھو گے وہ عمارت جس میں پلسٹر نہ ہوا ہو، اس میں سے سیمنٹ کی اینٹوں میں سے جو نا وہ جھڑاؤ شروع ہو جاتا ہے، ذرے جھڑنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ پتھر کی جس پہ آپ زیادہ چلتے ہیں وہ پتھر گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پتھر گھس جاتے ہیں. کیوں گھس جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس پہ زیادہ چل رہے ہیں. صحیح. وہ عمارت جو پرانی ہو جائے اس میں سے جھڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. نئی عمارت سے جھڑنے کا عمل نہیں ہوتا. انسان کا ایمان بھی ایک کیا ہے؟ ایک عمارت ہے. اگر انسان اس کی کیئر نہ کرے نا، ایمان کا پلسٹر اس پہ نہ لگائے، وہ جھڑنا شروع کر دے گی. ایک وقت آئے گا آہستہ جھڑتے 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 کیا ہوگا؟ وہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی، گر جائے گی. انسان کا ایمان اگر، انسان کی حیات اگر ایمان کے پلسٹر سے اس کو مضبوط نہ کیا جائے
اس میں بھی جھڑنا شروع ہو جائے گا. یہ جھڑاؤ اس کو ریزش کہا جاتا ہے فارسی میں، یعنی مسلسل گرنا. ریزش کیا ہوتا ہے کہ انسانوں میں بھی ہے، معاشروں میں بھی ہے اور قوموں میں بھی ہے. توجہ رکھیے گا. منافقت کے لیے خدا کہہ رہا ہے ذالک بانہم آمنوا، ایمان لائے ثم کفروا. کیوں کافر ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ پہلے اسلام کیوں لائے تھے؟ توجہ رکھیے گا. اس لیے لائے تھے تاکہ ایمان لا کر اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں. لیکن جب اسٹیٹس، دنیا، عہدہ خطرے میں پڑا، ثم کفروا، کافر ہو گئے، منافق بن گئے. یہ اصول ہم سب کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. پہلی جنگ مسلمانوں نے لڑی، جنگ بدر. کیا ہوا؟ پہلی جنگ لڑی مسلمانوں نے، کامیاب ہو گئے. دوسری جنگ مسلمان مطمئن ہو گئے، ارے ہم تو اقلیت میں تھے، ہم کامیاب ہو گئے. دوسری جنگ میں کیا ہوا؟ جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور لوگ شہید ہو گئے. کیا میں ہو سکتا ہے کہ نام جا بجا کر رہا ہوں، بہرحال تو ہو سکتا ہے کہ نام میں نے جا بجا کر دیا ہو. بہرحال تو پہلی جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے، دوسری جنگ میں کیا ہوا؟ مسلمان جو ہے وہ مطمئن ہوئے، شکست کھا گئے. انسان بھی ایسا ہی ہے. جس دن آپ مثلا کسی پریشانی میں بہت رو رو کے دعا کریں گے، بہت اچھی نماز پڑھیں گے، لیکن حاجت مل گئی، پریشانی دور ہو گئی، کیا ہوتا ہے؟ نارمل ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنی پرانی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. مجلس میں آئے، درس میں آئے، ماتم میں آئے، جی مصائب سنے، مجلس سنی، درس سنا، وہ سورہ منافقون سنی، چوکنے ہو گئے. مولانا نے کہا کہ حفاظت کرنا اپنے ایمان کی. کچھ دن نہیں آئے، کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے. جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی پرانی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے، اپنے ایمان کو گرم رکھنا ہے، تاکہ ہم جو ہیں در حقیقت کیا کریں؟ اپنے آپ کو ٹھنڈا، اپنے ایمان کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ منافق میک اپ کر کر آتا ہے. میک اپ کر کے انسان، ایک جوان جو ہے بوڑھے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بوڑھا جو ہے وہ جوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مرد جو ہے وہ عورت کی اور عورت مرد کی شکل اختیار کر لیتا ہے. میک اپ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. منافق میک اپ کر کر آتا ہے. میک اپ یہ سرخی فوٹو والا میک اپ نہیں، اسلام کا میک اپ. اسلام کا شعار اللہ اکبر، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا حسین، لبیک یا احمدی، یا امام زمانہ، یہ سارے لے کر آئے گا. قرآن لے کر آئے گا. بات ایسی کرے گا کہ آپ ان کی باتوں کو سنیں، کہیں گے سبحان اللہ، کیا اسپیچ کی ہے. آپ ان کے جسموں کو دیکھیں، ان کی پلاننگ کو دیکھیں، ان کے گھروں، ان کی گاڑیوں کو دیکھیں، آپ کہیں گے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ لیکن اگر تم حقیقت سے ان کو دیکھو گے، پرکھو گے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا ان کے دلوں میں کیا منافقت بھری ہوئی ہے، کیا غلاظت بھری ہوئی ہے. منافق میک اپ کر کر آئے گا. آج اسلام کو جو کاری ضرب لگی ہے، خصوصاً اسلامی انقلاب کے بعد سے، امام خمینی کی قیادت میں جو اسلامی انقلاب 79 میں ایران میں آیا تھا، اصلا تصور نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ کہ ایک مولوی بھی انقلاب لے آئے گا. اچھا چلو مولوی انقلاب لے آئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم منافقوں کے ذریعے سے کمر توڑ دیں گے. آیت اللہ بہشتی، آیت اللہ باہنار، شہید مفتح، شہید مطہری، اور اسی جیسے آیت اللہ دستخیب، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے مراجع کو، آیت اللہ مدنی، امام جمعہ تبریز کے، اسی طرح کتنے ہی علماء فقہ مراجع کو ان منافقوں نے مار دیا. پارلیمنٹ اڑا دی پوری. کہا کہ اب تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اب تو یہ مولوی جو ہے وہ توبات اللہ کر کے مسجدوں مدرسوں میں چلے جائیں گے. ایک طرف سے صدام سے حملہ کرایا، 8 سال پوری دنیا صدام کے ساتھ کھڑی رہی. صدام نے کہا، حملہ کیا ایران پر، کہا کہ پہلا حصہ بغداد میں دیا صبح انٹرویو، اور کہا کہ اگلا حصہ تہران میں ہوگا، شام میں. اتنا یقین تھا اس بدبخت کو. کیا ہوا؟ 8 سال جنگ کی، نہیں کر سکے. اقتصادی پابندیاں لگائیں، نہیں کر سکے. لیکن الحمدللہ ولی فقی کی قیادت میں رونما ہونے والا یہ اسلامی انقلاب آج دنیا کی ایک طاقت بن گیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج فلسطین میں ایک فیکٹری میں دھماکہ ہوتا ہے، خلیج فارس میں ایک اسرائیلی جہاز پہ حملہ ہوتا ہے. یہ خدا کی وہ انتقام ہے کہ جو خدا لے رہا ہے در حقیقت. توجہ رکھیے گا. الغرض یہ کہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اب انہوں نے کہا ہم ان کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتے، منافقوں کو پیدا کرو، منافقوں کو بھیجو، ان کے لباسوں کو بدلو، ان کو وہ سناؤ کہ جو یہ سننا چاہتے ہیں. خود شہید مطہری ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں
کہ آیت اللہ محمد صادق تہرانی، کوئی 70 سال پہلے تقریباً ان کا انتقال ہوا ہوگا، 60 سال پہلے، وہ سفر حج کے لیے جا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ پانی کے جہازوں کے ذریعے سے جاتے تھے. ایک جگہ اترے اپنے مثال کے طور پر اپنے پاسپورٹ کو چیک کرانے کے لیے، تو کسی نے ان کو بہت خوبصورت فارسی میں آواز ہے، آغا صادق، آغا صادق، آغا تہرانی، آغا تہرانی. یہ پریشان ہو، یہاں فارسی جاننے والا کون ہے؟ تو اس نے فارسی میں کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ تو انہوں نے کہا معذرت میں آپ کو نہیں پہچانا. کہا کہ آپ کو یاد ہے ہم نجف میں تھے، میں فلاں کمرے میں رہتا تھا. او ہو، ان کو یاد آیا، او ہو تم وہ طالب علم ہو کہ جو نجف میں ہمارے 2-3 کمرے بعد تمہارا حجرہ تھا، کمرہ تھا، اور تم بہترین درس پڑھتے تھے اور ہر نوٹس تیار کر کے لاتے تھے، بہترین اس کی ہر چیز ہوتی تھی. کہا کہ میں وہی ہوں. بعد میں پتہ چلا یہ جو شخص تھا یہ دشمن کا ایجنٹ تھا. کئی سال یہ مدرسے میں پڑھا ہے. آج بھی بہت سے لوگ جو امامہ لگا کے آ رہے ہیں یہ دشمن کی زبان بول رہے ہیں، حالانکہ دشمن نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری طرف سے جاؤ. یہ دشمن کی زبان بول رہے ہیں. جو دشمن کی زبان بول رہا ہے وہ دشمن ہی سے. وَمَنِ اتَّبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ جو میری اتباع کرے گا، میری راہ پہ چلے گا، میری تعلیمات کو عمل پیرا ہوگا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے. جو دشمن کی باتوں کو لے کے چلے گا، تفرقہ ڈالے گا، غلو اور نصیریت اور قوم میں افتراق و تفرقہ ڈالے گا، وہ دشمن کی زبان بول رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن نے اس کو نہیں کہا، لیکن ممکن ہے کہ بعد میں دشمن کے کیمپ میں چلا جاؤ، دشمن اس کو پیسہ دینے لگے. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو دشمن پیسہ دے رہا ہے. تو بعد میں پتہ چلا یہ 20 سال جو پڑھنے والا طالب علم تھا یہ منافق تھا، یہ دشمن کا ایجنٹ تھا. ہیمفرے کے اعترافات پڑھیے آپ. ہیمفرے کے اعترافات کون ہیں؟ یہ برطانوی جاسوس ہیں کہ جس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ تم جا کے مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا وہ پڑھو اور تعلیم حاصل کرو اور ان کے دین کو خراب کرو. یہی پاکستان میں آپ کے سندھ میں ایسے ایسے مولوی تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے، معذرت کے ساتھ امام جماعت تھے، اہل سنت کی مسجدوں میں امام جماعت، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، یعنی ان کی مسلمانی نہیں ہوئی تھی، خطرہ نہیں ہوئی تھی. تب جب ان کو پکڑا گیا تو پتہ چلا بعد میں. اور ایسے ہی افراد پنجاب میں بھی پکڑے گئے، یہودی تھے جو آ کر جو ہے بہترین عربی بہترین اردو بول رہے ہیں، لیکن کیا کام کیا تھا؟ تفرقہ. تو دیکھیں کہ ہر قرأت کرنے والا، ہر تراویح پڑھانے والا، ہر نوحہ پڑھنے والا، ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر امامہ لگانے والا مولوی درست نہیں کہ حقیقی اسلام کا نمائندہ ہو. چوکنے رہیں، یہ میک اپ کر کے آئیں گے. آج میک اپ شدہ اسلام، میک اپ شدہ مولوی، میک اپ شدہ عالم دین امامہ لگا کر، میک اپ شدہ خطیب، ذاکر اہل بیت، میک اپ شدہ شاعر، میک اپ شدہ منقبت خان، نوحہ خان، ہر شخص آ رہا ہے دشمن کی زبان بول رہا ہے. لہذا چوکنے رہیں، توجہ رکھیے گا. اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، انشاءاللہ باقی نکات کل عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہر بات کو چھپانا منافق نہیں. منافق کیا کرتا ہے؟ اپنے کفر کو چھپاتا ہے، اسلام کو ظاہر کرتا ہے. صحیح. اور لیکن شہید متحری کہتے ہیں کہ ہر بات کو چھپانا منافقت نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. کچھ چھپانا ممدوح ہوتا ہے، یعنی جس کی مدح ثنا کی گئی، تعریف کی گئی ہے، اور کچھ چھپانے والی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی نفرین کی گئی ہے. وہ باتیں کہ جن کو چھپانے پر نفرین کی گئی ہے وہ حق بات کو چھپانا ہے. مجھے حق بات معلوم ہو اور میں حق بات کو بیان نہ کروں. ایک یا یہ منافقت کہ یہ اپنے عقیدے کو چھپا رہا ہے، خدا نے اس کی مذمت کی ہے. وہ چھپانا جو مثال کے طور پر قابل تعریف ہے وہ الگ چیز ہے. امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا اور لوگ صحراؤں میں جا کر نماز ادا کی لوگوں نے، لیکن نماز پڑھی لیکن جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی. ایک دفعہ جو ہے وہ بارش ہو گئی تو ایک شخص واپس آ رہا تھا تو دیکھا ایک نوجوان ہے کہ جو صحرا میں عبادت کر رہا ہے، بہت رو کر گریے کے ساتھ، زاری کے ساتھ، خود و خشوع سے نماز، رکوع، سجدہ، تلاوت قرآن. یہ بڑا متاثر ہوتا ہے. کہتا تم کون ہو؟ یقیناً تمہاری وجہ سے بارش ہوئی ہے، تمہارا حلیہ، تمہارا چہرہ، تمہاری عبادت یہ بتا رہا ہے. اس نے کہا نہیں میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں امام سجاد کا غلام ہوں. یہ امام سجاد کے پاس جاتا ہے شخص اور کہتا ہے کہ یہ غلام مجھے آپ بیچ دیں، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ٹھیک، یہ خرید لیتا ہے.
اچھا جب اس نے اس نوجوان کو دیکھا تھا عبادت کرتے ہوئے تو اس نے کہا تھا یہ اتنا ولی اللہ ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یہ اتنا پہنچا ہوا انسان ہے، میں اس کی خدمت کروں، نہ کہ اس کو غلام بناؤں اپنا۔ امام کے پاس گیا، امام سے جب اس کو خرید لیا، امام نے نوکر کو بلایا اور کہا کہ آؤ سامنے۔ جب وہ نوکر آیا تو اس نے کہا کہ تم کون ہو کہ تم نے مجھے اتنے بہترین اور کریم امام اور آقا سے، مجھے میرے سرور اور مالک سے مجھے جدا کر دیا؟ اس کا افسوس ہو کہ میں امام سے دور ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اس لیے نہیں خریدا تمہیں کہ میں تمہیں اپنا نوکر بناؤں، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے خرید کے آزاد کیا کہ میں تمہاری خدمت کروں، تم اتنے ولی اللہ، تم اتنے پہنچے ہوئے ہو۔ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، وہ کہتا ہے خداوندہ میں نے اپنے ایمان کو، اپنی ریاضت کو، اپنے تقوی کو، اپنی عبادت کو لوگوں سے چھپایا، اب جب تک کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے، میں اب نہیں رہنا چاہتا۔ توجہ رکھیے گا کیا ہوا، اسی وقت جو ہے ملک الموت آیا، اس کی روح قبض کر لی۔ اتنا مستجاب الدعوہ شخص تھا، اس کی دعا اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے میں بہت مومن ہوں، مسلمان ہوں، اس حد تک۔ یہ امام سجاد کا ایک اور واقعہ عرض کروں کہ ہر چھپانا منافقت نہیں ہوتی ہے۔ امام سجاد جو ہے وہ ایک کاروان حج جا رہا تھا، اس میں شامل ہو گئے۔ اب لوگوں نے کہا بھائی یہ فری کے کام کرے، ہمارے جو فری کے کام کرتا ہے لوگ اس کو اور رگڑا دیتے ہیں۔ اب لوگ جو ہے مختلف کام کریں، یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو، ارے بھائی ادھر آ جاؤ نوجوان تم یہ کام کر دو وہ کام کر دو۔ اب امام جو ہے سب کے کام، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے ہستی۔ ایک منزل پہ جب قافلہ رکا تو ایک شخص پہچان گیا، امام زین العابدین ہے۔ وہ امام کے پاس جا کے اس نے ہاتھ جوڑ کہا مولا ہمیں معاف کیے گا، قبیلے والوں کو، کاروان والوں کو بلا لیا، تمہیں پتہ ہے تم کس کے سامنے جسارت کر رہے تھے، کس کی بے ادبی کر رہے تھے؟ نہیں معلوم کون، یہ چوتھے امام ہمارے۔ سب لوگ پاؤں پڑ گئے، مولا ہمیں معاف کر دے، ہم نے آپ سے چھوٹے چھوٹے کام کرائے۔ امام نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں بتا دیتا میں امام سجاد ہوں تمہارا، تم کبھی مجھے اپنی خدمت کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ میں نے اپنا نام، اپنا حقیقت چھپائی تاکہ میں تم لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ امام سجاد دیکھیں، یہ چھپانا عیب نہیں ہے۔ کون سا چھپانا عیب ہے؟ حق بات کا چھپانا، منافقت کو چھپانا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو منافقوں کی چالوں کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما، مجاہدین اسلام کو، دشمنان اسلام پر فتح و نصرت و ظفر و غلبہ عطا فرما، امام کے ناصر میں ہمارا شمار ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اجتماعی طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔